الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا درمیانی حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے، یہ سب نافرمانی کے کام ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مشرکین مکہ کی ایک یہ عادت بھی تھی کہ جب کوئی کام کرنے لگتے تو کسی کپڑے وغیرہ میں 3 تیر جو اس مقصد کے لیے پہلے ہی تیار رکھے ہوتے تھے وہ ڈالتے، کپڑے میں تیر ڈالتے۔ ایک پر لکھا ہوتا امرانی ربی کہ میرے رب نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، دوسرے پہ لکھا ہوتا تھا نہانی ربی میرے رب نے اس سے منع کیا ہے، اور تیسرا خالی ہوتا۔ پھر وہ آنکھیں بند کرتے، اس میں کپڑے میں ہاتھ ڈالتے، تھیلا سمجھ لیں جیسے، ہاتھ ڈالتے اور جو تیر نکلتا اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اس فعل شنیع سے انہیں روکا جا رہا ہے، کیونکہ جب کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا تو ان کی خداداد عقل سے کام ہے کہ اپنی عقل سے وہ کام لینا چاہیے انہیں، اور اس کے فوائد اور نقصانات کا پوری سنجیدگی سے جائزہ لے کر کوئی ڈیسیژن کرنا چاہیے۔ فہم و دانش کی نعمت جو انہیں عطا کی گئی تھی، یہ کتنی اس کی توہین ہے عقل کی کہ ایسے موقعوں پر اس سے کام نہ لیا جائے بلکہ اتفاقات پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھی جائے۔ چنانچہ آیت میں تستقسموا کا معنی جو علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کیا ہے کہ طلب معرفت ما قسم لهم دون ما لم یقسم لهم بالازلام۔ اہل عرب کی ایک دوسری عادت یہ تھی کہ وہ تیروں کے ذریعے جوا بھی کھیلا کرتے تھے۔ ان تیروں کی تعداد 10 ہوا کرتی تھی، 10۔ 7 پر کچھ نہ لکھا ہوتا تھا اور 3 خالی ہوتے تھے۔ اس فعل بد کو بھی ممنوع کیا گیا، کیونکہ انسان اس طرح بھی دولت کمانے کے لیے ایسے راستوں کی تلاش کا عادی ہو جاتا ہے جن میں نہ ذہنی کاوش ہوتی ہے اور نہ کوئی جسمانی مشقت کا دخل ہوتا ہے۔ اس میں ہارنے والے کا مال بغیر اس کی رضامندی کے جیتنے والے کے پاس چلا جاتا ہے، اور یہ ناجائز ذرائع ہیں دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کے۔ ایک واضح جو صورت ہے جس سے اسلام نے منع کیا ہے امت مسلمہ کو کہ چشم زدن میں امیر کبیر بننے کی ہوس میں لوگوں کو گھروں کی اینٹیں بھی بیچتے دیکھا ہے، اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ کئی خوشحال گھرانے کنبے چند دنوں میں غربت اور افلاس کے گڑھے میں گرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں، جو چیز اتنی خرابیوں کا باعث ہو اسلام اس کو کیسے پسند کر سکتا ہے، اس کو کیسے گوارا کر سکتا ہے۔ ایک بات یہاں اور بھی غور طلب ہے، اس وقت بھی کئی لوگ جوا کھیلتے تھے، اس سے جو رقم جیتتے تھے وہ اپنے اوپر خرچ نہ کرتے تھے، حرام جانتے تھے، بلکہ غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی اس سے اعانت کیا کرتے تھے۔ لیکن قرآن نے جوا ممنوع کرتے وقت اس صورت کو مستثنا نہیں کیا، بلکہ جوا کی دیگر صورتوں کی طرح اسے بھی حرام قرار دیا ہے۔ تو آج کل یہ بھی صدقہ خیرات یا لوگوں کی امداد حلال کمائی سے کرو نا۔ آج کل ہمارے ہاں یہ بھی رسمیں قبول ہے
اور مقبول ہو رہی ہے کہ کہیں طوفان یا سیلاب آیا یا کوئی دوسری مصیبت ٹوٹی تو مصیبت زدگان کی امداد کے لیے چندہ فراہم کرنے کے لیے کہیں رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، اور کہیں فلمی ایکٹرز کے میچ کرائے جاتے ہیں، پھر کہیں اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں۔ اس کا حکم بھی اس آیت سے واضح ہے، بجائے اس کے کہ قوم کے انسانی اور اسلامی جذبات کو بیدار کیا جائے، ہم ان کے شہوانی جذبات کو اکسا کر دولت کٹھی کرتے ہیں۔ پھر دوسرے اور بھی بے شمار باتیں ہیں، جیسے صدقہ خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، یہ حلال مال سے ہے، حرام مال سے نہیں ہے۔ سملرلی حج، زکوٰۃ، یہ سارے حج عمرہ بھی سمجھ لیں آپ، ساری باتیں اسی سے۔ تو یہ اسلام نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ خود سوچئے ہم قوم کو کس پستی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ دوسرے اللہ تعالیٰ کا غضب کا مقابلہ اس نافرمانی اور اس کی حدود کو توڑ کر کرنا، یہ کسی کلمہ گو کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔